بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی، آپ سب لوگوں کو تعلیم دین کورس کے اندر خوش آمدید۔ تمام احباب سے، خواتین و حضرات سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنا کیمرہ جو ہے وہ بالکل بند رکھنا ہے، اور مائک جو ہے وہ ضرورت کے تحت صرف آپ نے استعمال کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے مائک کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہوگا تو اس وقت وہ مائک جو ہے یا سبق سناتے وقت یا کچھ سوالات کے وقت مائک کھولیں، باقی جو ہے پورا ٹائم جو ہے مائک بند رکھیں تاکہ دیگر لوگ جو ہیں ان کے لیے کوئی مشکل جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ جی، ہمارے اس لیکچر کے اندر، اس پیریڈ کے اندر ہم نے جو چیز پڑھنی ہے وہ ہے فقہ الحدیث، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور ان کی فقہ، ان کو سمجھنا۔ تو فقہ الحدیث میں جو کتاب منتخب کی گئی ہے وہ ہے بلوغ المرام، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ فقہی ابواب اور فقہی ترتیب پر مرتب کی گئی ہے۔ اس کتاب کے اندر امام ابن حجر رحمہ اللہ نے سب سے پہلے طہارت کے مسائل جو ہیں ان کو بیان کیا ہے، جس میں پانی کی اقسام، برتنوں کا بیان، نجاست کو دور کرنے کی تفصیلات، پھر آگے وضو کا بیان ہے، اور اسی طرح پھر آگے وضو کو توڑنے والی چیزیں، نواقض وضو، کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح پھر آگے قضائے حاجت کے آداب، غسل اور جنبی، اور پھر اس کے بعد تیمم اور حیض۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے طہارت کے باب میں بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد پھر نماز کا بیان ہے، نماز کی مکمل تفصیلات، جس میں نمازوں کے اوقات، اذان کا بیان، پھر آگے مختلف جو نمازوں کی صورتیں ہیں، نماز جمعہ ہے، نماز خوف ہے، نماز عیدین ہے، نماز کسوف ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہوئے پھر جنازے کے مسائل، پھر روزے کے مسائل، حج کے مسائل، اور پھر خرید و فروخت کے مسائل، اور نکاح کے مسائل، اور طلاق کے مسائل۔ تو اسی انداز میں یہ پوری کتاب جو ہے انہوں نے مرتب کی ہے۔ تو دین اسلام کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی بنیادی حیثیت ہے۔ جو شخص بھی کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اس کے لیے دو بنیادی مصادر ہیں جن کو فالو کرنا اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اللہ کی کلام ہے، اور دوسرے نمبر پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ویسے ہی ہمارے لیے حجت ہے جس طرح کے قرآن مجید ہمارے لیے حجت ہے۔ تو احادیث میں حجت وہ حدیث ہوتی ہے جو صحیح ثابت ہو جائے۔ اب اگر ایک چیز ثابت ہی نہ ہو تو اس کو پھر حدیث نہیں کہا جاتا، لیکن اگر ایک چیز بطور حدیث کے ثابت ہو گئی ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ویسے ہی لازمی اور ضروری ہے جس طرح کہ قرآن مجید کی کسی آیت پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ احادیث مبارکہ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر، متعدد مقامات پر احادیث مبارکہ کی وضاحت کی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی بات کو اپنی بات جو ہے وہ قرار دیا ہے۔
ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ وہ بات کرتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہر بات وحی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول کی اطاعت وہ اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ رسول کی کوئی بھی بات جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہوتی ہے، اور جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں، وہی کوئی بھی رسول جو ہے اسی کو آگے اپنی امت تک اور اللہ کے بندوں تک اس پیغام کو پہنچا دیتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو چیز دے دیں اس کو تھام لو، اور جس چیز سے وہ منع کر دیں اس سے تم رک جاؤ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کے احکام، اللہ کے اوامر پہ عمل کرنا ضروری ہے، نواہی سے رکنا ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کا حکم دیں گے ان پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے روکیں گے ان سے رکنا بھی ویسے ہی ضروری ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ تو گویا کہ اللہ کی محبت اس وقت صحیح ثابت ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی بات کو مانا جائے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ اللہ کی محبت نہیں ہے، پھر ہم اللہ کی محبت سے بھی خالی ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم کہ یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کو اپنے معاملات میں، اپنے جھگڑوں میں حکم نہ بنا لیں، یعنی فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اور پھر جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ اپنے دلوں کے اندر کوئی کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں اور اس کو مکمل طور پر تسلیم کر لیں۔ تو قرآن مجید کی یہ ساری آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمارے لیے ویسے ہی حجت ہے جس طرح کہ اللہ رب العزت کی آیات مبارکہ، قرآن مجید کے احکام اور قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اور پھر یہ قرآن مجید جو ہے وہ چونکہ اللہ رب العزت نے مجمل نازل فرمایا ہے، اس کی وضاحت اور اس کی تشریح جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے۔ قرآن مجید کی سب سے اعلیٰ اور سب سے پہلی اور صحیح ترین تفہیم یا تشریح یا تفسیر جو ہے وہ قرآن مجید ہے، حدیث مبارکہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ لوگوں کو قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح اور تبیین کریں اور انہیں عملاً جو ہے وہ کر کے بھی بتائیں۔ سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید نازل فرمایا تاکہ آپ اس کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی قرآن مجید کی کوئی آیت، کوئی سورت، کوئی حکم نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو
सहाबा कराम को जहाँ कुरान मजीद की तिलावत सिखाते वहाँ उस हुक्म का मफहूम भी बयान करते और उसके साथ साथ उस पर अमल करके भी दिखाते। अगर नमाज का हुक्म नाजिल हुआ है तो अमली शक्ल पूरी की पूरी अल्लाह के नबी ने सहाबा के सामने पेश कर दी। हज का हुक्म नाजिल हुआ तो उसकी पूरी की पूरी अमली शक्ल जो है वो सहाबा के सामने पेश कर दी। तो इन सारी चीज़ों की जो अमली शक्ल है, तफसीलात हैं, वो सारी की सारी कुरान मजीद में मौजूद नहीं है, वो अहादीस मुबारक के अंदर हमें मिलती हैं। बहुत सारे लोग जो आज दीन के अंदर शुकूक व शुबहात पैदा करने पे लगे हुए हैं, अहादीस मुबारक के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म का तान करते हैं कि अहादीस मुबारक जो हैं ये बाद में लिखी गई, ये तो अजमी साजिश है और इनके ऊपर अमल करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर कोई शख्स कुरान अहादीस मुबारक को तस्लीम नहीं करता है तो वो कुरान मजीद की ये जितनी आयात या इस माना की दीगर आयात कुरान मजीद के जो मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, वो गोया कि इन सब आयात मुबारक का इनकार कर रहा है। हदीस का इनकार कुरान का इनकार है। रसूलुल्लाह की इत्तिबा ना करना ये अल्लाह की नाफरमानी है। यानी रसूलुल्लाह की इत्तिबा अल्लाह की इत्तिबा है, रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है और रसूल की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। इसी तरह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस मुबारक के अंदर फरमाया कि तरक्तु फीकुम अमरैनि लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूलिही, कि मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ और तुम उस वक्त तक गुमराह नहीं होगे जब तक तुम इन दोनों चीज़ों को थामे रखोगे। और वो क्या है? एक तो अल्लाह की किताब है और एक सुन्नत रसूलुल्लाह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और इसी तरह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के बारे में फरमाया कि खुज़ू अन्नी मनासिकाकुम, कि तुम मुझसे हज के अरकान सीखो। क्योंकि कुरान मजीद के अंदर हज की तफसीलात नहीं है। हज की फर्जियत का तज़किरा तो मौजूद है लेकिन उसकी जुज़ियात तफसीलात कि हज जो है वो किन महीनों में होता है, उसके कौन से अरकान हैं, कौन सी मुस्तहब्बात हैं और कहाँ कहाँ पे क्या क्या करना है, ये सारी की सारी तफसीलात जो हैं ये अहादीस मुबारक के अंदर मौजूद हैं। तो जब तक आप अहादीस मुबारक को सामने नहीं रखेंगे आप हज नहीं कर सकते हैं। जब तक आप अहादीस मुबारक को सामने नहीं रखेंगे आप सही तरह से नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, ज़कात अदा नहीं कर सकते हैं। तो चूंकि सारी तफसीलात जो हैं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाई है। अबुल कलाम आज़ाद एक जगह पर लिखते हैं कि एक कुरान वो था जो मक्का में नाजिल हो रहा था या मदीना में नाजिल हो रहा था, और एक चलता फिरता कुरान जो है वो मदीना या मक्का की गलियों में नजर आता था। यानी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो कुरान की अमली तफसीर थे, अमली तशरीह थे, अमली ताबीर थे। तो जब ये बात वाज़ेह हो गई कि जिस तरह कुरान मजीद हमारे लिए हुज्जत है, जिस तरह कुरान मजीद के किसी हुक्म पर अमल करना फ़र्ज और वाजिब है, इसी तरह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक पर अमल करना वाजिब और ज़रूरी है। अहादीस पर मुतअद्दिद किताबें जो हैं लिखी गई हैं, जिनमें सबसे सही तरीन किताबें जो हैं सबसे पहले बुखारी है, उसके बाद मुस्लिम है, इसी तरह मुअत्ता इमाम मालिक है, और फिर बाकी कुछ किताबें ऐसी हैं कि जिनके अंदर सही अहादीस की तादाद ज़ईफ़ अहादीस से ज़्यादा है और वो स्याह सित्ता में शामिल हैं। जैसे आप जानते हैं कि बुखारी मुस्लिम, ये बुखारी मुस्लिम के बाद फिर आगे आ जाती हैं अबू दाऊद, निसाई, तिर्मिज़ी, इब्न माजा वगैरह। तो ये जो किताबें हैं इनके अंदर सही अहादीस की तादाद निस्बतन ज़्यादा है। फिर इसके अलावा और दीगर कई एक किताबें मौजूद हैं, मुस्नद अहमद है, दार कुतनी है, शुअबुल ईमान है और दीगर कई एक किताबें हैं। ये मोहम्मद तैयब साहब आप अपना कैमरा और माइक ज़रा बंद रखें, बार बार आप खोल रहे हैं। तो
تو یہ کتابیں جو ہیں ان کے اندر زیادہ تر احادیث آپ کہہ لیں کہ تقریباً 50-50 جو ہے، کچھ صحیح ہیں اور کچھ اس کے اندر حسن ہیں اور کچھ ضعیف ہیں۔ سوالات جو ہیں انشاءاللہ آخر میں ہوں گے، درمیان میں کوئی بندہ جو ہے نہ تو سوال کرے اور نہ ہی ہاتھ کھڑا کرے۔ لیکچر کے آخر میں انشاءاللہ جو بھی آپ کے ذہن میں کوشچن ہوں گے انشاءاللہ ان کو دیکھا جائے گا۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی یہ کتاب جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، یعنی اس کے اندر انہوں نے احکام کی جو روایات ہیں، احکام کی جو احادیث ہیں، کیونکہ احادیث کئی طرح کی ہوتی ہیں، بعض اخلاقیات کے بارے میں ہوتی ہیں، بعض عقائد کے بارے میں ہوتی ہیں، بعض جو ہیں وہ یوم آخرت قیامت کے بارے میں ہوتی ہیں، یا بعض جو ہیں وہ فضائل کے بارے میں ہوتی ہیں۔ تو کچھ احادیث ایسی ہیں جو احکام کے بارے میں ہوتی ہیں، جن کے اندر مختلف احکام و مسائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ ساری کی ساری احکام کی احادیث پر مبنی ہے۔ اس کے اندر شروع سے لے کر آخر تک تمام احادیث جو ہیں وہ احکام پر مبنی ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر عسقلانی، ان کا پورا نام ہے حافظ ابن حجر عسقلانی، اور اگر ان کا نسب نامہ وغیرہ دیکھا جائے تو ان کی کنیت ہے ابو الفضل شہاب الدین، ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن محمد بن احمد کنانی شافعی المعروف ابن حجر عسقلانی۔ تو آپ ایک معروف محدث ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حدیث کی بہت زیادہ خدمت کی اور متعدد کتابیں لکھی اور بہت ساری کتابوں کی شرح لکھی۔ آپ کی ایک کتاب ہے جس کو فتح الباری کہا جاتا ہے، بخاری شریف کی یہ شرح ہے، وہ اتنی عظیم الشان شرح ہے کہ اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کوئی اور کتاب نہ لکھتے تو آپ کی شہرت اور آپ کی عظیم المرتبت ہونے کے لیے یہ ایک کتاب ہی کافی تھی۔ تو یہ فتح الباری وہ عظیم الشان کتاب ہے جو بخاری شریف کی بہترین شرح ہے، اور شیوخ الحدیث جب بخاری شریف پڑھاتے ہیں تو زیادہ تر فتح الباری سے ہی مطالعہ کر کے پڑھاتے ہیں۔ اور ہمارے استاد محترم حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے تقریباً 45 سال جو ہے صحیح بخاری پڑھائی ہے، اور ہر دفعہ فتح الباری سے ہی مطالعہ کر کے آتے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے ہر دفعہ فتح الباری کے اندر نئے نئے نکات اور نئے نئے علم کے موتی جو ہیں وہ مجھے ملے ہیں، یعنی ہر دفعہ مجھے نئی نئی چیزیں جو ہیں مجھ پر عقدے جو ہیں وہ کھلے ہیں۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وہ عظیم محدث ہیں کہ آپ 10 شعبان 773 ہجری کو مصر میں پیدا ہوئے اور وہیں پر پرورش پائی، اور آپ نے 9 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، اور پھر آپ نے مختلف علاقوں کی طرف سفر کیا، حجاز، شام، اور پھر مصر کے اور مکہ مکرمہ۔ تو ان علاقوں کے جو کبار مشائخ تھے، جن میں امام زین عراقی ہیں، یا امام بلقینی ہیں، ابن ملقن ہیں، اس طرح جو بڑے بڑے مشائخ تھے، بڑے بڑے محدث تھے، ان سے انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی، اور پھر آپ نے حدیث کے ساتھ ساتھ قراءت، تفسیر، فقہ اور دیگر جو ہے علوم پر بھی عبور حاصل کیا۔ آپ جامع مسجد اظہر اور جامع مسجد عمر، ان مساجد کے اندر آپ جو ہیں خطبات بھی دیتے رہے، اور آپ کی کتابوں کی تعداد 150 کے لگ بھگ ہے، بلکہ 150 سے زیادہ ہے، اتنی زیادہ کتابیں جو ہیں آپ نے لکھی۔ آپ مختلف علاقوں، مصری علاقوں میں قاضی کے عہدے اور منصب پر بھی فائز رہے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ آپ کو رئیس القضات یعنی چیف جسٹس جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا، اور پھر 8 ذی الحجہ 852 ہجری کو 8 ذی الحجہ 852 ہجری کو آپ
عشاء کی نماز کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو یہ تو مؤلف کا مختصر تعارف تھا، اور اس کے بعد پھر اس کتاب کے بارے میں کچھ تعارف میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کتاب الطہارہ سے ہم باقاعدہ کتاب کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے کتاب کا ہلکا پھلکا تعارف جو ہے وہ ضروری ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے اندر صرف احکام پر مبنی جو احادیث ہیں ان کو اکٹھا کیا ہے، احکام پر مبنی احادیث، اور وہی میں نے ان کی باب تبویب کی ہے، باب بندی کی ہے۔ پہلے کتاب الطہارہ ہے، پھر اس کے تحت جو ہیں پانی کی اقسام، نجاست، اسی طرح وضو، غسل، تیمم، حیض، یہ سارے احکام جو ہیں بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز کے احکام ہیں، تو نماز کے احکام میں انہوں نے اوقات نماز، اذان، نماز کی شرائط، سترے کے احکام، مساجد کا بیان، سجدہ سہو، اور پھر آگے مسافر اور مریض کی نماز، نماز با جماعت، اور پھر مختلف نمازیں، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد نماز جنازہ کے مسائل جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ پھر آگے روزوں کے مسائل جو ہیں وہ تفصیل سے بیان کیے ہیں، جس میں نفلی روزے ہیں، پھر اسی طرح اعتکاف اور قیام لیل کا بیان ہے۔ پھر حج میں حج کی فرضیت، احرام باندھنے کے جو میقات ہیں ان کا تفصیلی تذکرہ ہے، احرام کی اقسام، حج کی اقسام، حج کے اندر کون کون سے واجبات ہیں، کون کون سی ضروری چیزیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر وہ خرید و فروخت کے مسائل کی طرف آئے ہیں کہ بیع کی کتنی اقسام ہیں، کون کون سی اقسام جو ہیں وہ حلال اور جائز ہیں، اور کون کون سی اقسام حرام اور ناجائز ہیں۔ پھر اس کے اندر جو ہے وصیت کا بیان، وراثت کے بے شمار مسائل، ہبہ، وقف کے احکام، اور پھر اس کے بعد نکاح کا بیان ہے اور طلاق کا بیان ہے۔ نکاح کے اندر کون کون سی شرائط ہونی چاہیے، کیا نکاح کے ارکان ہیں۔ پھر آگے لڑائی جھگڑے، لڑائیوں کے بارے میں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بعد آخر میں جا کر پھر انہوں نے کھانے کے کچھ مسائل ہیں، اور نظر کے مسائل ہیں، اور غلامی اور آزادی کے مسائل جو ہیں انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کتاب جو ہے مختلف کتابوں سے احادیث اکٹھی کر کے یہ کتاب مرتب فرمائی ہے، یعنی یہ کتاب باقاعدہ مصدر کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داود، موطا امام مالک، مسند احمد، دارقطنی، مصنف ابن ابی شیبہ، اور دیگر کئی ایک کتابیں جو ہیں ان سے احادیث اس میں اکٹھی کر دی ہیں۔ اب اس میں اکثریت احادیث تو ایسی ہیں کہ جو صحیح ہیں اور حسن درجے کی ہیں، لیکن بعض ضعیف حدیثیں بھی انہوں نے یہاں پر جمع کر دی ہیں۔ ضعیف حدیثیں جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مسئلے میں ضعیف حدیث کی نشاندہی ہو جائے کہ اصل مسئلہ جو ہے صحیح احادیث میں جو بیان ہوا ہے وہ ہے، اور اس ضعیف حدیث کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور پھر ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر حدیث کے بعد وہ یہ بیان کر دیتے ہیں کہ اس حدیث کو فلاں فلاں محدث نے نقل کیا ہے۔ ان کی مختلف اصطلاحات ہیں، مثلا کبھی وہ کہتے ہیں کہ اخرجہ السبعۃ، اس حدیث کو سبع نے یعنی 7 محدثین نے بیان کیا ہے۔ تو جب وہ 7 کا نام لیتے ہیں تو 7 سے مراد ایک تو سیاہ ستہ کے 6 ہوتے ہیں، یعنی امام بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، اور اس کے ساتھ 7ویں وہ امام احمد کو مراد لیتے ہیں۔ یعنی جب وہ یہ کہیں گے کہ اخرجہ السبعہ، اس حدیث کو 7 محدثین نے نقل کیا ہے، تو اس سے مراد امام احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داود، یہ 7 محدثین ہوں گے۔ اور پھر وہ کبھی کہیں گے اخرجہ الستہ، تو جب ستہ کہہ دیں گے تو یہ صحاح ستہ والے مشہور لوگ جو ہیں، مشہور محدثین جو ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داود، یہی ہوں گے۔
یعنی ستہ سے مراد تو سیاہ ستہ والے 6 مشہور اور سبا کہہ دیں گے تو اس میں مسند احمد کو بھی ساتھ شامل کر لیں. اور جب وہ خمسہ کہیں گے تو خمسہ میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بخاری مسلم کے علاوہ 5 امام ہیں. یعنی 7 میں سے بخاری مسلم کو نکال دیں تو باقی جو 5 بچتے ہیں تو وہ کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک تو امام احمد ہیں، پھر اسی طرح ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داود. یہ 5 جو ہیں یہ خمسہ سے مراد ہوں گے. اور اگر وہ کہہ دیں کہ اخرجہ الاربعہ، اس حدیث کو ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے، تو اربعہ سے مراد جو ہے یہ صحیح ستہ میں سے بخاری مسلم کو نکال دیں تو پیچھے جو 4 بچتے ہیں ابو داود، نسائی، ابن ماجہ اور ترمذی. اور کبھی وہ کہتے ہیں جی اخرجہ الثلاثہ، جب اخرجہ الثلاثہ کہیں تو اس سے پہلے تینوں مراد ہوں گے. پہلے تینوں سے مراد مسند امام احمد اور اسی طرح بخاری اور مسلم، یا پھر اس سے مراد یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ پہلے تینوں کو بھی چھوڑ دیں اور آخری کو بھی چھوڑ دیں، اور درمیان یعنی ابن ماجہ کو چھوڑ دیں، امام ابو داود، نسائی اور ترمذی اس سے مراد ہوں گے. بسا کا تو حدیث کے آخر میں لکھ دیتے ہیں متفق علیہ، کہ یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے. تو متفق علیہ سے یہ مراد ہرگز نہیں ہوتا کہ تمام محدثین اس پر متفق ہیں یا تمام محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے، بلکہ متفق علیہ سے مراد صرف بخاری مسلم ہوتے ہیں. یعنی کسی حدیث کے آخر میں متفق علیہ لکھا ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہ وہ چند ایک اصطلاحات ہیں جو امام ابن حجر، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر استعمال کی ہیں. تو باقی یہ چونکہ کتاب احکام کی احادیث پر مبنی ہے تو جتنی احکام کی احادیث ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے عمل کے لیے ہوتی ہیں، عملی طور پر ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ویسے تو احادیث جو ہیں مختلف ان کی انواع ہیں، آداب کی ہیں، فضائل کی ہیں، عقائد کی ہیں، اور آخرت کے بارے میں ہیں، اور یا پھر تراجم اور بعض صحابہ یا بعض لوگوں کے فضائل پر مبنی ہیں. لیکن یہاں پہ صرف انہوں نے احکام کی احادیث کو بیان کیا ہے. اور چونکہ عبادات کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہوتی ہے طہارت. آپ نے نماز پڑھنی ہے یا آپ نے حج عمرہ کرنا ہے تو طہارت جو ہے دین کا بہت ہی بنیادی حصہ ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی اور طہارت کو نصف ایمان قرار دیا ہے، الطہور شطر الایمان. تو یہ طہارت جو ہے یہ صرف طہارت سے مراد مطلب کہ کپڑوں کی طہارت صرف یا گھر کی طہارت مراد نہیں ہے. طہارت کا ایک وسیع مفہوم ہے. طہارت سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ کا گھر جو ہے وہ ظاہری نجاست سے پاک ہو. جہاں آپ نے نماز پڑھنی ہے وہاں پہ کوئی ظاہری طور پر نجاست نظر نہ آ رہی ہو. پھر آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی بالکل پاک ہوں، پیشاب، پخانہ یا نجاست کی دیگر اقسام جو ہیں وہ آپ کے کپڑوں کو نہ لگی ہوئی ہوں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جسم جو ہے وہ بھی پاک ہو، آپ کے جسم کے اوپر پیشاب نہ لگا ہوا ہو یا آپ کے جسم کے اوپر پخانہ نہ لگا ہوا ہو. پھر آگے جو ہے طہارت میں بسا اوقات طہارت حسی یعنی پیشاب پخانہ وغیرہ تو نہیں لگا ہوتا لیکن حکمی طہارت کی ضروری ہوتی ہے. مثلا آپ کے جسم پر یا کپڑوں پر یا جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ نجاست تو موجود نہیں ہے لیکن آپ بے وضو ہو چکے ہیں. تو پھر جب آپ بے وضو ہو چکے ہیں اس کو حدث اصغر کہتے ہیں. حدث اصغر یعنی چھوٹی نجاست. تو آپ کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. اور اگر آپ جماع یا مباشرت اور احتلام کے ذریعے آپ کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے تو اس کو حدث اکبر کہتے ہیں کہ بڑی نجاست سے
طہارت حاصل کرنا وہ بھی آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو طہارت میں بعض معنوی طہارتیں بھی ہیں، جیسے عقیدے کی طہارت ہے کہ انسان جو ہے اس کی سوچ اور اس کا عقیدہ جو ہے وہ پاک صاف ہو، اس کے اندر شرک و بدعات اور خرافات کی جو غلاظت ہے اور نجاست ہے وہ نہ ہو۔ تو یہ طہارت کی ساری اقسام جو ہیں انشاءاللہ بیان ہوں گی، اور پھر اس میں یہ ہے کہ آپ نے کون سے حدث سے کیسے پاک ہونا ہے۔ اگر حدث اصغر ہے تو کیسے پاک ہونا ہے، اور حدث اکبر ہے تو آپ نے کیسے پاک ہونا ہے۔ وضو کی ضرورت ہے تو وضو کریں گے، غسل کی ضرورت ہے تو غسل کریں گے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی وضو یا غسل نہیں کر سکتا، پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا پانی کی ممانعت کی وجہ سے۔ ایک بندہ اتنا بیمار ہو چکا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو پانی کا استعمال منع کر دیا ہے، تو ایسے شخص کے لیے پھر شریعت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا متبادل یعنی پانی کا متبادل جو ہے وہ تیمم رکھا ہے۔ تو تیمم جو ہے وہ غسل کا بھی متبادل ہے اور وہ وضو کا بھی متبادل ہے۔ اگر پانی نہیں مل رہا تو پھر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، اور اگر پانی تو موجود ہے لیکن اس کو استعمال نہیں آپ کر سکتے بیماری کی وجہ سے، بیماری کے بڑھ جانے کی وجہ سے یا ہلاکت کے اندیشے کے باعث، تو بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور تیمم کے پھر مخصوص مسائل ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ تو آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ تو اتنا ہی ہے، جس میں سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور ضرورت اور اس کی حجیت کو بیان کیا کہ جس طرح قرآن مجید پہ عمل کرنا ہم پر واجب اور ضروری ہے، اسی طرح احادیث نبویہ پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے، بشرطے کہ وہ احادیث جو ہیں ثابت ہو جائیں۔ اور در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے۔ جو اللہ کے نبی حکم دے دیں وہ دراصل اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر نہیں بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کے سامنے کتاب کا کچھ تعارف کروا دیا، بلوغ المرام کا، کہ اس کے اندر احکام کی احادیث ہیں، اور ان احادیث کا جو انداز ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اور پھر صاحب کتاب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو ہیں ان کا کچھ تعارف جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔